ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات سید السادات صاحب جمالات بہار جمالات کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے معراج النبی کی ایک جھلک کی ایک منظر کشی پیش کی ہے کہ جب میرے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے نورانی سیڑھی لگائی گئی اور آپ ساتوں آسمان کو عبور کیے، پھر سدرا کو پار کیے اور سدرا سے اوپر پھر حجابات کو پار کرتے ہوئے عرش اعظم پہ پہنچے، اور جب عرش اعظم سے اوپر جانے لگے تو عرش اعظم کی عقل دنگ ہو گئی، عرش اعظم کی عقل دنگ ہو گئی اور آسمان کو چکر آ گیا، آسمان کو چکر آ گیا کہ اے اللہ، ایک وہ نبی ہیں جنہیں تو نے صرف چوتھے آسمان تک اٹھایا تھا، ایک وہ نبی ہیں جنہیں تُس نے چوتھے آسمان تک اٹھایا تھا، اور ایک یہ ہے کہ ساتوں آسمان سے اوپر، پھر سدرا سے اوپر اور عرش اعظم سے نیچے جو کچھ ہے وہ مکان ہے، کیونکہ مکان کہتے ہیں اس کو جو جہات ستہ سے گھرا ہو، جہات ستہ محیط ہو اور مکان محاط ہو۔ اور عرش اعظم سے اوپر جب مصطفیٰ جانے لگے تو اب لا مکان کا علاقہ شروع ہو گیا، تو عرش اعظم کی عقل دنگ ہو کے کہا کہ جانے مراد، اے میرے مقصود کی جان اور اے میرے محبوب، اب آپ کدھر جا رہے ہیں اور اب آپ کے مقصود اور مکان کدھر ہے؟ اب تو مکان ختم ہے، لا مکان کی حد شروع ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اس میں منظر کشی کی ہے اس وقت کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج النبی کے لیے زمین پر تیار ہو رہے تھے اور آسمان پر جانا تھا، اس کی منظر کشی کی کہ اس وقت عرش پر آپ کی آمد کے تذکرے تھے اور فرش پر آپ تیار ہو رہے تھے، آپ کی دھوم دھام تھی۔ اب اگر کوئی کان لگا کے سنے، سننے والا
جو اہل دل ہو، اہل نظر ہو تو فرش سے لے کر عرش تک کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ نکات اور باریکیاں تھوڑی دیر میں آپ حضرات کی سماعت تک پہنچا دوں، کیونکہ یہ معراج النبی کا موسم چل رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کے نام نامی اسم گرامی سے یہ محفل منسوب ہے، مگر آپ حضرات نے غوث پاک کے بارے میں اشعار بھی سنے، تقریریں بھی سنی۔ تو اب معراج النبی کے موسم اور موقع کے اعتبار سے میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے آگے کا حصہ جمعرات کا دن گزار کر جو شب معراج آئے گی انشاءاللہ اس میں صمد آباد میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام مشہور ہیں، اور حقیقت میں کتنے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں۔ 201 نام تو صاحب دلائل الخیرات نے دلائل الخیرات کے شروع میں بیان کیے، 201 نام۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 بھی ہی نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 201 نام دلائل الخیرات میں شروع میں بیان کیے گئے۔ ہزاروں نام ایسے ہیں جنہیں فرشتے جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہزاروں نام انبیاء کرام جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا نام اللہ تعالیٰ کا غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر سبحان جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سبحان الذی اسری، سبحان ہی سے معراج النبی کے بیان کا آغاز کیوں کیا؟ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ اور پنہاں ہیں سبحان سے۔ تو میں پہلے سبحان کا معنی بیان کر دوں کہ سبحان کا معنی کیا ہے، پھر تفسیر میں ایسی تفسیر کا حوالہ دوں جس کا انکار عاشق رسول بھی نہ کر سکے اور گستاخ رسول بھی نہ کر سکے۔ تفسیر میں ایسی کتاب کا حوالہ دے دوں۔ سبحان کے معنی ہیں جو تمام عیب اور نقص سے پاک ہو۔ کسی بھی کورس اور ڈکشنری میں معنی دیکھ لیا جائے، سبحان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور سبحان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، اس لیے سبحان اللہ تعالیٰ کا نام ہوا۔ یہ نام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کو بدعقیدوں کی جتنی شاخیں ہیں ساری شاخیں اس کو معتبر مانتی ہیں، اس لیے اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس میں کہا معراج النبی کا آغاز، معراج النبی کے بیان کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سبحان سے کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ معراج خواب میں نہیں ہوئی، بیداری میں ہوئی ہے، کیونکہ بیداری میں نبی کو جو معراج ہوئی ہے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی سیر، یہ تعجب کی بات ہے۔ اور خواب میں تو عام لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم خواب میں، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے خواب میں کہ ہم فضا میں اڑ رہے ہیں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا لوگ کہ ہم اڑ رہے ہیں فضا میں، اور اگر وہ صبح جاگنے کے بعد بیان کرے کہ میں نے آج خواب دیکھا کہ میں فضا میں اڑ رہا تھا، کوئی تعجب نہیں کرتا، ایسا ہو سکتا خواب میں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آج میں بیداری کی حالت میں ایک پرندے کے ساتھ اڑتے ہوئے الہ آباد سے کانپور پہنچ گیا،
عقل تسلیم کرے گی؟ تو حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اگر یہ معراج خواب میں ہوتی تو اللہ سبحان سے اس کی ابتدا، اس کے بیان کی ابتدا نہ کرتا، کیونکہ سبحان کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر کوئی تعجب والی چیز بیان کی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے آقا کی یہ معراج بیداری کے عالم میں ہوئی ہے، اسی لیے سبحان لفظ سے اس کا آغاز ہو رہا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ اسرا کے معنی کیا ہے؟ اسرا کے معنی ہے لے گیا، وہ ہو لے گیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اسرا کا لفظ استعمال فرمایا قرآن پاک میں، کلام لفظی میں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، ادھر سبحان ادھر اسرا۔ آپ یہ بتائیں عاجزی، عجز اور بے کسی، بے اختیار ہونا یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے لیے یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج النبی سے واپس آئے اور معراج النبی کا واقعہ بیان فرمایا تو مکے میں ہلچل مچ گئی، شور مچ گیا۔ اوہو، یہ تو آج ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی، انسان کے لیے محال ہے۔ انسان اتنا لمبا سفر کرے، اتنی لمبی سیر، اور وہ بھی اتنا تھوڑے سے وقت میں کہ جب گئے تو زنجیر ہلنے لگی اور ابھی ہلنا بند نہ ہوا، آ گئے۔ یہ ایک انسان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انسان کے لیے تو محال ہے، ایک انسان کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اس مضمون کو، اس مفہوم کو کسی اور لفظ سے قرآن میں ادا کرتا۔ اسرا میں نکتہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ معلوم ہوا محبوب خود نہیں گئے، جو ہر چیز پر قادر ہے وہ لے گیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے وہ لے گیا ہے۔ اور جب خدا ہر چیز پر قادر ہے تو فرش سے عرش پہ لے جانے پر بھی قادر ہے۔ محبوب کو نہ دیکھو، تمہیں وہ انسان نظر آتے ہیں، تو خالق کائنات کو دیکھو۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ محبوب گئے، کہ تم اعتراض کرو کہ ایک انسان کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کا قرا ہے، اس سے گزرنا، برف کا قرا ہے، اس میں آدمی گزرے تو جم جائے فضا میں، لیکن سب سے حضور گزرتے گئے، حضور گزرتے گئے اور خدا گزارتا گیا، کیونکہ اسرا ہے۔ اسرا، اور اسرا کے معنی جانا نہیں ہوتا، اسرا کے معنی لے جانا، اسرا کے معنی لے جانا ہوتا ہے۔ تو اس اسرا میں ایک باریکی اور ایک حکمت تو یہ سمجھ میں آئی کہ اعتراض کرنے والوں کو تنبیہ کر دی جائے کہ محبوب پہ اعتراض نہ کرو، کہ اگر محبوب بلندی میں جائیں گے تو آکسیجن کیسے ملے گا؟ بغیر آکسیجن کے محبوب کا دم گھٹے گا، اور محبوب اگر اوپر جائیں گے تو قرۂ زمہریریہ سے آگے کیسے گزریں گے؟ قرۂ نار سے آگے کیسے گزریں گے؟ برف بن کے جم جائیں گے یا آگ میں جل جائیں گے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ محبوب گیا، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں محبوب کو لے گیا، اور جب میں محبوب کو لے جاؤں گا، جب خالق کائنات محبوب کو لے جائے
گا تو جس نے قرہ زمہریریہ کو پیدا کیا ہے اس کے اندر ہمت نہیں کہ وہ پگھلا دے، یا قرہ نار کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے اندر ہمت نہیں کہ وہ جلا دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، حدیث شریف میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں بھی ہے، آگ میں ڈالا، تو آپ یہ بتائیں کہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ عقل کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ کی عادت ہے کہ آگ جلائے، مگر جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے تو آگ جلائی؟ آگ جلا پائی؟ خدا نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور ہے اور خدا کا بچانا اور ہے۔ لوگوں، محبوب کو دیکھتے ہو کہ زمین کی پستی سے اٹھ کر آسمان کی بلندی پہ چلے گئے، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اسی میں اسرا بھی ہے، یعنی خدا لے گیا، خدا لے گیا۔ اب ایک نکتہ اور ذہن میں آپ کو اتار دوں، عربی زبان کے اعتبار سے لے جانے کے معنی میں 3 لفظ اس وقت میرے ذہن میں ہیں۔ لے گیا، اس کے لیے اسرا بھی بولا جاتا ہے، غور کیجیے گا، اور ذہبہ بہی، ذہبہ کا جب صلہ با آئے، یعنی ذہبہ جب با کے ساتھ آئے تو اس کے معنی بھی لے جانے کے ہوتے ہیں۔ ذہبہ معنی گیا اور ذہبہ بہی وہ اس کو لے گیا، یہ ذہبہ بہی سے بھی لے جانے کا کام چل جاتا ہے۔ اور جب اسی ذہبہ کو فرسٹ فارم باب افعال میں لے جائیں اور اذہبا کر دیں تو پھر بغیر صلہ کے اس کے معنی ہو جاتا لے گیا۔ معلوم لے گیا کا معنی اسرا سے بھی، اسرا کے معنی بھی لے گیا، ذہبہ بہی کا معنی بھی لے گیا اور اذہبا کا معنی بھی لے گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ذہبہ بہی یہاں اللہ نے استعمال نہیں فرمایا، اذہبا استعمال نہیں فرمایا، اسرا ہی کیوں استعمال فرمایا؟ اس میں راز کیا ہے، نکتہ کیا ہے، باریکی کیا ہے کہ اسرا اللہ فرما رہا ہے؟ تو اسرا فرمانے میں راز یہ ہے کہ اسرا جب بولتے ہیں کہ فلاں فلاں کو لے گیا تو اس کا مطلب ہوتا کہ لے جانے والا جس کو لے گیا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اسرا کے معنی جو وہ اس کو لے گیا، یعنی خدا محبوب کو لے گیا، تو مطلب یہ کہ محبوب کے ساتھ ساتھ خدا تھا۔ اور ذہبہ بہی عام ہو، عام ہے کہ لے جانے والا ساتھ میں ہو یا نہ ہو۔ اذہبا کا معنی عام ہے، اذہبا کے معنی لے گیا، مگر اس میں یہ ضروری نہیں کہ لے جانے والا ساتھ میں ہو، مگر اسرا کے معنی میں یہ خصوصیت ہے کہ جب کوئی کسی کو لے جائے اور ساتھ ساتھ ہو لے جانے والا تب اسرا بولتے ہیں۔ یہاں خدا اسرا بول کر بتا رہا ہے کہ محبوب تنہا نہیں تھا کہ آگ جلا دے، محبوب تنہا نہیں تھا بلکہ محبوب کے ساتھ خدا کی خاص مدد تھی۔ تو جب لے جانے والا خدا ہے اور جانے والا محبوب ہے تو کسی کے اندر نہیں ہمت نہیں کہ محبوب کو روک دے۔ اچھا، اسرا کا لفظ استعمال کرنے سے ہمارے عقیدے کا ایک مسئلہ قرآن کے اس لفظ سے اور حل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے معراج بیان کیا ہے، معراج النبی کے واقعات، تب سے یہ اعتراض چل رہا کہ یہ معراج خواب میں ہوئی ہے یا بیداری میں ہوئی، خواب میں ہوئی ہے یا بیداری میں۔ یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب حضور نے معراج النبی کے واقعات بیان کیے کہ میں مسجد اقصی حرام سے مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے آسمان کی سیر کیا، پھر
انبیاء کرام کی ملاقات ہوئی، پھر سدرہ گیا، عرش اعظم وغیرہ وغیرہ، جب واقعات بیان کیے تو کچھ کمزور ایمان والے معاذ اللہ مرتد ہو گئے. کہا ارے یہ تو ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو ماننے لائق ہے ہی نہیں، کیسی باتیں بتا رہے ہیں، یہ تو ماننے والی ہے ہی نہیں. کچھ ضعیف الایمان کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے. تو آپ بتائیے کہ جو اپنے کہنانے والے، یہ واقعہ ایسا عجوبہ معجزہ کہ جب اپنے ماننے والے کے پیر پھسل گئے تو جو غیر ہیں وہ کتنا شور مچائے ہوں گے. اگر یہ معراج خواب کی ہوتی تو اتنا شور نہ ہوتا. یہ معراج بیداری کی تھی تبھی شور ہوا. اور پھر کفار مکہ حاضر ہوئے اور کہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کبھی نہیں گئے، ابھی تک آپ ادھر کا سفر نہیں کیے، مسجد اقصیٰ کبھی نہیں گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا، تو ظاہر سی بات ہے مسجد اقصیٰ جب گئے تو آپ دیکھے ہوں گے. تو آپ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ میں کتنے محراب ہیں، کتنے کھمبے ہیں، اس کی زمین کیسے ہے، فلاں دروازہ کیسا، فلاں طاق کیسا، یہ کیسے، وہ کیسے. سوالات کر رہے ہیں اور محبوب بتاتے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ خواب کی باتوں پر ایسا اعتراض و انتشار نہیں ہوتا. معلومہ کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ یہ بیداری کی معراج بیان ہو رہی، خواب میں تو حضور کو کئی بار معراج ہوئی. اچھا تو اسرا نے اس اعتراض کا جواب بھی ضمناً دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسرا کا لفظ یعنی فلاں فلاں کو لے گیا یا فلاں کو لے جاؤ، یہ لفظ اس مفہوم کے لیے، اس سبجیکٹ اور مضمون کے لیے لفظ جب اس کو ادا کرنا ہو تو اذہبا اور ذہبا بھی عربی زبان میں نہیں بولا جاتا، بلکہ اس وقت اسرا کا لفظ بولا جاتا ہے جو اسرا سے مشتق ہے، بنایا گیا. میں اس دعوے پر قرآن کی کچھ آیتیں پیش کر دوں. اسرا کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جب بیداری کی حالت میں کوئی واقعہ ہوا ہو، خواب میں نہیں. دیکھیے قرآن پاک میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اللہ نے نازل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات ظاہری میں تھے نا، حیات ظاہری میں تھے، روح اور جسم آپ کا دونوں ایک ساتھ تھا. وصال کے بعد تو نزول وحی کا دور ہی بند ہو گیا. اور دوسری آیت میں ہے کہ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کو تباہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے جب فرشتوں نے کہا تو خواب میں نہیں کہا تھا. آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ دہرانا مقصد نہیں، خواب میں نہیں کہا تھا. جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر اس شہر سے باہر ہوئے تھے تو خواب میں باہر نہیں ہوئے تھے، بیداری میں باہر ہوئے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے 25ویں پارے میں سورہ دخان آیت نمبر 23 پر فَاسْرِ بِعِبَادِی لیلا انکم متبعون، میرے بندوں کو آپ راتوں رات لے کر نکل جائیں ورنہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا. جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو بیداری میں ہوا تھا نا، اور فرعون کے مظالم سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے متعلقین کو لے کر مصر سے چلے تھے تو بیداری میں چلے تھے نا. جہاں جہاں بیداری کے واقعات ہیں قرآن میں
ہر جگہ دیکھ لو اسرا کا لفظ استعمال ہو رہا، اسرا کا لفظ استعمال ہو رہا، یا اس سے مشتقات کا لفظ استعمال ہو رہا۔ معلوم ہے کہ اسرا کا لفظ اور اسرا کا لفظ اور اسرے کا لفظ یہ بیداری کی حالت میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ اسرا اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ فلاسفہ کو معلوم ہو جائے کہ یہ معراج خواب والی نہیں، بیداری والی ہے۔ میرے محبوب کو یہ معراج جو ہوئی ہے یہ خواب والی نہیں، یہ بیداری والی معراج ہوئی ہے۔ اور ایک نقطہ اور ذہن میں اتار دوں، دیکھیے جہاں جہاں قرآن میں یا حدیث میں لفظ اسرا یا اسرا کا استعمال ہوا ہے، آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اسرا کا وہیں پر استعمال ہوا ہے جو مقام خوشی اور مسرت کا ہو، اور ذہبا بہی کا اگرچہ معنی لے جانے کے ہیں، اذہبا کے بھی معنی یہی ہیں، لیکن وہ عام ہے، وہ غمی کے موقع پر بھی استعمال ہو سکتا، خوشی کے موقع پر بھی استعمال ہو سکتا۔ خدا اسرا کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ لوگوں اس سے بڑی خوشی کا مقام اور کیا ہوگا کہ میرا محبوب فرش سے عرش پہ جا رہا، فرش سے عرش پہ جا رہا۔ اب اس کے آگے دیکھیے بیاب دہی، تھوڑی دیر بیاب دہی کی بھی تفسیر کر دوں، اور بیاب دہی میں بھی کچھ دلائل قائم کر دوں کہ یہاں پر بھی بڑے نکات ضمناً موجود ہیں جنہیں آپ کی سماعت تک مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیاب دہی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو۔ ایک ہے بندہ اور ایک ہے اپنا بندہ، دونوں کا فرق تو محسوس کر رہے ہوں گے۔ بادشاہ کے ہزاروں غلام ہوتے ہیں، لیکن بھرے مجمع میں بادشاہ کہہ دے یہ میرا غلام ہے، اس کا سر سب پر بلند ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس غلام کو، سب بندے تو سب خدا کے ہیں، ہم بھی خدا کے بندے، آپ بھی خدا کے بندے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں، تو ہم کہیں ہم خدا کے بندے ہیں یہ اور ہے، اور خدا کہے تو میرا بندہ ہے یہ اور ہے، یہ اور ہے، دونوں کا فرق محسوس کرو۔ میں بیاب دہی کی تفسیر میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا۔ یہ سورہ مریم 16ویں پارے کی آیت ہے۔ کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، یہاں خدا محبوب کو کہہ رہا تو میرا بندہ ہے۔ وہاں خود کہا جا رہا میں اللہ کا بندہ ہوں، یہاں خالق کائنات کہہ رہا تو میرا بندہ ہے۔ خدا اپنے بندے کو لے گیا۔ اور مزید وضاحت کے لیے اس بیاب دہی کی تفسیر میں ایک آیت اور پیش کر دوں بطور تفسیر کے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ جب ابلیس اللہ رب العزت سے جب بحث مباحثہ ہوئی، یہ توبہ نہیں کرتے ہیں، بحث کر ڈالتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم اس نے نہیں کیا اور اس کے بعد بحث مباحثہ ہوئی، بہت لمبا چوڑا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں، سنے ہیں بار بار، تو ابلیس بجائے توبہ کرنے کے خدا سے بحث کرنے لگا، جیسا میں ہوں ویسا سب کو بنا ڈالوں گا۔ کئی جگہ تذکرہ ہے، 23ویں پارے میں بھی ہے، پہلے میں بھی ہے، الگ الگ الفاظ انداز میں۔
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک جگہ اس طرح ہے، تیری عزت و جلال کی قسم سب کو گمراہ کر ڈالوں گا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے چنیدہ بندے مخلص ہیں وہ بچ جائیں گے۔ معلوم ہے مخلص بندوں کو ابلیس نے خود ہی چھانٹ دیا، وہ جانتا ہے کہ داؤں نہیں چلے گا مخلص بندوں پر۔ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اب آپ بتائیے کہ عباد عبد کی جمع ہے، اور جمع کے لیے عربی گرامر میں قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع مضاف ہو تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے، اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ ہاں، میں یہاں پر ہدایت النو پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن ضمناً جو بات آئیں گے ان کی وضاحت کروں گا، اور کوشش یہ کروں گا کہ عربی گرامر بھی آپ اس انداز سے بیانوں کی سمجھ لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جمعیت باطل ہو جائے گی، تمام افراد مراد ہوں گے، تو اس گرامر کے جو اصول ہے، یہ قاعدہ اس کے اعتبار سے تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک میرے تمام بندوں پر تیرا داؤں نہیں چلے گا، تیرا قابو نہیں چلے گا، تو یہ معنی تو شریعت کے بالکل خلاف۔ اور گرامر کا وہ قاعدہ جو آیت سے، دیکھیے جمع جب مضاف ہو تو جمعیت باطل، اور گرامر جب قرآن سے ٹکرا جائے تو گرامر باطل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا کے مخلص بندے مستثنا ہیں، اور اس میں گرامر کے اعتبار سے چلو گے تو پھر تو یہ ہوگا کہ صاحب اللہ کے سارے بندے بچ جائیں گے، اس ابلیس کا داؤں کسی پر نہیں چلے گا، کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا، نہیں۔ تو یہاں معنی وہ ہوگا جو اصول شرعیہ کے مطابق ہو، تو معنی یہ ہوگا جیسا کہ الا عبادک منہم المخلصین ہے، وہ آیت اس آیت کی تفسیر بن جائے گی، اور معنی یہ ہوگا کہ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا داؤں پیچ نہیں چلے گا، میرے خاص بندوں پر۔ معلوم ہوا بندے کی نسبت جب خدا کی طرف کر دی جائے تو خدا کا خاص بندہ مراد ہوتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو یہاں صرف بندہ نہیں کہا، بعبدہ، میرا بندہ، اور جب میرا بندہ کہا تو اپنے آپ مراد ہو جائے گا قواعد شرعیہ سے کہ خدا کا خاص بندہ۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رہ کے سوال آتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ معراج النبی اتنا عظیم الشان معجزہ اللہ بیان کر رہا ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، اتنا عظیم الشان معجزہ بیان کر رہا، تو اللہ نے بعبدہ کہا، اپنے بندے کو، نبی کو بعبدہ کہا، حالانکہ اس کی جگہ اللہ چاہتا تو بے رسول ہی کہتا، بے نبی یہی کہتا۔ حضور کے بہت سے نام ہیں، اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، نبوت اور رسالت کے ساتھ اللہ نے ذکر نہیں کیا، بندے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ کچھ حکمتیں تو آپ کی سماعت تک پہنچ چکی ہیں، ایک حکمت اور سنیے۔ دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک کمرے میں شہید کرنے کے لیے مکفل کر دیا، مقید کر دیا کہ فلاں وقت اس کو شہید کرنے کے لیے فلاں کو بھیجا جائے گا، واقعہ بہت لمبا چوڑا، میں دلیل کی جتنا تعلق ہے اتنا بیان کرتا ہوں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آدمی گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، 6 پاری کی آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے کے اندر ہی اندر سے 4تھے آسمان پہ اٹھا لیا، اور جب یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے ماننے والوں نے دیکھا تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے تو کہا کہ ارے جو گھسا تھا وہی جو ہے ان کو اپنے جادو سے غائب کر دیا، ان کی شکل کا ہو گیا،
اور بعض نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے محبوب، یہاں تک کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ اٹھایا، تو اندھی عقیدت والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ غور تو کرو، بعبدہ کہہ کے خدا بتا رہا کہ لوگوں عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان تک گئے، یہ تو عرش اعظم سے بھی اوپر جا رہا ہے، یہ تو عرش اعظم سے اوپر جا رہا ہے۔ ارے جب یہ بعبدہ میرا بندہ ہے، یہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں، تو ساتوں آسمان سے اوپر جانے والا جب خدا کا بیٹا نہیں، تو چوتھے آسمان تک جانے والا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ وہ بھی خدا کا محبوب بندہ، یہ بھی خدا کا محبوب بندہ، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ بھی رسول، یہ بھی رسول، وہ بھی بندہ، یہ بھی بندہ۔ بعبدہ میں یہ نکتہ تھا کہ معراج ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ کہیں اس معجزہ کو دیکھ کر میرے محبوب کو اندھی عقیدت والے خدا یا خدا کا بیٹا نہ مانیں، تو اسی میں ایک لفظ اللہ نے اخیر میں بعبدہ لگا دیا، بعبدہ لگا دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ اب جب ساتوں آسمان سے اوپر جانے والا خدا کا بندہ ہے، تو چوتھے آسمان تک جانے والا بدرجہ اولا خدا کا بندہ۔ بعبدہ میں ایک حکمت اور ایک نقطہ اور سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے، نبی کی جو اوصاف ہوتی ہیں، نبی کو اللہ تعالیٰ صفت نبوت، صفت اخلاق، صفت رسالت، صفت حسن و جمال، صفت نسب وغیرہ وغیرہ جو اعلیٰ صفات ہوتے ہیں، سب سے نوازتا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی صفت، یعنی جو شروعات ہوتی ہے جس صفت سے، وہ صفت عبدیت ہے، بندہ ہونے کی صفت۔ بھائی نبی کون ہوگا؟ تو خدا کا بندہ ہوگا، جو خدا کا بندہ ہوگا تو عبدیت سے شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے اوپر اخلاق، پھر اس سے اوپر نبوت، رسالت وغیرہ وغیرہ جتنے اوصاف حسنہ انسان کے لیے ہو سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ رب العزت نبی کو دیتا ہے۔ پھر ان میں آپس میں فضلنا بعضهم علی بعض بھی اللہ نے فرمایا۔ تو عبدیت میں یہاں بندے کا لفظ استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا کہ لوگوں، میں نے بے نبی ہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بلکہ بے عبدہ ہی کہا اپنے بندے کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب کی جو سب سے پہلی صفت ہے، غور کیجئے گا، محبوب کی جو سب سے پہلی صفت ہے، جب اس کے ساتھ اتنا عظیم الشان معجزہ ملا تو صفت نبوت اور صفت رسالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ جب عبدیت کا یہ عالم ہے تو نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب بندگی کا یہ عالم ہے تو رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ بعبدہ میں ایک نقطہ اور سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کیوں فرمایا۔ ہاں، مولانا نور عین صاحب اسی بعبدہ پر بولتا رہا ہوں، کتنے نقطے، کتنے باریکیاں اللہ نے ضمناً اس میں بھر دی ہیں، اور بزرگوں نے بیان کر دیا، ان کا کرم احسان۔ بعبدہ میں ایک نقطہ اور ہے، بے رسول ہی بے نبی ہی اللہ نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ بے نبی ہی رسول ہی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ بعبدہ ہی، اپنے بندے کو۔ تو آپ دیکھیے، بعبدہ فرمانے میں ایک نقطہ یہ ہے کہ رسول کہتے ہیں اسے جو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ سے بندوں کی طرف آئے۔
غور کیجیے گا، رسول کا معنی جس لغت جس کتاب میں آپ دیکھیں گے اللہ کا پیغام لے کر بندوں کی طرف آنے والا، وہ انسان جو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر بندوں کی طرف آئے اور اس پر کتاب بھی اتاری گئی ہو، یعنی صاحب کتاب صاحب شریعت بھی۔ تو رسالت اتنا اعلیٰ وصف ہے، اس سے اللہ نے بے رسول ہی نہیں کہا، یہاں بے عبد ہی کہا، جو سب سے پہلا درجہ ہے عبدیت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے رسول ہی کہنے کا یہ مقام نہیں ہے، کیونکہ رسول کہتے ہیں جو خدا کے پاس سے بندے کی طرف آئے، اور ان کی عبدیت اور بندگی یہ ہے کہ بندوں کے پاس سے خدا کی طرف جائیں۔ آج وہ خدا کے پاس سے آ نہیں رہے بلکہ بندوں کے پاس سے جا رہے ہیں، اور وہاں پر خدا کو کوئی پیغام دینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ رسول تو وہ ہے جو پیغام خدا کے لے کر بندوں کو دینے آئے، اور جب وہ خدا کے پاس جا رہے ہیں تو پیغام دینے نہیں جا رہے ہیں، پیغام لینے جا رہے ہیں۔ ارے نماز کا پیغام لائے، پاؤہا الابدہی ماؤہا، نہ جانے کیا کیا وہی اللہ نے کی، کیا کیا پیغام دیا، جس کو بیان ہی نہیں کیا بہت ساری چیزوں کو۔ پیغام لے کے آ نہیں رہے، پیغام لینے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا کی بارگاہ میں آپ بتائیں، جب میرے محبوب خدا کی بارگاہ سے بندوں کی طرف آئے تو اعلان فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلوم ہوا جب نبی آتا ہے، رسول آتا ہے تو اعلان کرتا ہے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ پیغام سنانے کا موقع خدا کی بارگاہ میں نہیں بلکہ محبوب خدا کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اپنی بندگی پیش کریں گے۔ التحیات للہ والصلوات، بندگی پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جب میرے مصطفیٰ بندگی پیش کرنے جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ موقع بندگی پیش کرنے کا ہے، پیغام پیش کرنے کا نہیں، اس لیے بے رسول ہی خدا نے نہیں کہا، بے عبد ہی کہا۔ ایک نکتہ بے عبد ہی پر اور ذہن میں اتار دوں، ابھی پروگرام اور چلے گا اس لیے کوشش ہے کہ جلدی تقریر ختم ہو جائے۔ صرف لفظی تفسیر میں نے کیا ہے، ابھی حضور کی معراج کب ہوئی اور کیسے ہوئی وہ باقی ہے، انشاءاللہ جمعرات کو وہ بیان ہوگا۔ ایک نکتہ اور بیان کر دوں، اچھی طرح یاد رکھنا کہ بے عبدہی میں یہ با حرف جار ہے، چونکہ یہاں پر علماء بھی موجود ہیں اس لیے ان کے مطلب کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ با حرف جار ہے اور عبد نہیں آپ کے اضافہ نہیں ہوگا، آپ تو خود ہی بہت بڑے علامہ ہیں، آپ کی تقریر اس میں اضافہ میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے بچے طلبہ ہیں، آپ تو خود ہی دنیا اوپر عالم ہیں، آپ کی تقریر میں کیا اضافہ ہے؟ با حرف جار ہے، عبد و مضاف اور ہا ضمیر مضاف ہے، اور یہ کل مل ملا کر اسرا کا ظرف لغو ہے۔ بے عبد ہی، اور اس میں جو لفظ عبد ہے اس کے معنی بندہ کے ہیں، اور اچھی طرح یاد رکھنا کہ بندہ اس وقت بولا جاتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، آیت عربی میں ہے، اس لیے محاورہ عربی کا استعمال ہوگا، عربی محاورے کے اعتبار سے معنی مطلب مراد ہوگا۔ عبد کہتے ہیں اس کو جب آدمی کے اندر روح بھی ہو اور جسم کے ساتھ ہو۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ بندہ اسی کو بولتے ہیں جو روح بھی ہو جسم بھی ہو۔ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ ملک الموت روح لے گئے۔ مثلا زید کا انتقال ہو، فرضی نام پر مثال دے رہے ہیں، زید کا انتقال ہو تو کہتے ہیں زید کی روح ملک الموت لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں
کہ زید کا جنازہ آ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ زید صاحب آ رہے ہیں یا زید بندہ آ رہا ہے، آپ کیا بولتے ہیں؟ زید کا جنازہ آ رہا ہے۔ معلوم ہوا اگر جنازہ تنہا ہے تب بھی بندہ نہیں بولتے، اور روح اگر اکیلے ہے تب بھی بندہ نہیں بولتے۔ بندہ تب بنتا ہے جب روح بھی ہو اور جسم بھی ہو۔ خدا نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے بندے کو خواب میں یا کشف میں معراج نہیں کرائی۔ محبوب کو جب معراج ہوئی تو محبوب کی روح جسم کے ساتھ تھی۔ اب یہ میرا دعویٰ ہے کہ عبد اور بندہ کہتے ہیں جب آدمی کی روح جسم کے ساتھ ہو، تو اس پر قرآن پاک سے کچھ دلیلیں دے دوں کہ قرآن پاک میں بندہ جہاں بھی بولا گیا ہے تو روح اور جسم دونوں ایک ساتھ مراد لیا گیا۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جس واقعہ کا آگے پیچھے سے تذکرہ ہے، اس واقعہ کے حیات ظاہری میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی روح اور جسم دونوں جب تھے ساتھ میں، اس وقت یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو کچھ شک ہے اس میں جو ہم اپنے بندے پر نازل کیے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا اس وقت محبوب کا جسم بھی تھا، روح بھی تھی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اور زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب خدا کے حضور، رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ اور میدان محشر کا یہ بیان ہے جب روح جسم میں جا چکی ہوگی اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ لوگ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں بندے کا لفظ وہاں استعمال ہوا جہاں روح اور جسم دونوں ہو، تو بعبدہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ اور تنبیہ ہے کہ یہ معراج جو میرے محبوب کو ہوئی ہے یہ خواب اور کشف میں نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی دلیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے اس کو مت مانو، کیونکہ جب حضور کی معراج ہوئی ہے تو حضور کا جسم ہمارے بستر سے غائب نہیں ہوا، اور اس کو وہ اپنی بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں، بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی ہے تو ہمارے بستر پہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج النبی کا واقعہ صبح صبح بیان فرمایا تو رات میں حضور کا جسم غائب ہی نہیں ہوا، جس سے صاحب ظاہر ہے کہ حضور کو یا تو کشف کی حالت میں معراج ہوئی اور یا تو خواب کی حالت میں معراج ہوئی، بیداری میں جسم کے ساتھ یہ معراج نہیں ہوئی۔ شان گھٹانے کے لیے کیسی کیسی چال شیطان چلتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی ہے تو مکے میں ہوئی ہے، کیونکہ نماز معراج میں ملی ہے اور نماز مکی ہے، تو معراج کو مکی ماننا پڑے گا۔ مہینہ تاریخ میں اگرچہ اختلاف، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کو جب معراج ہوئی ہے تو مکے میں ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی جب رخصتی ہوئی ہے تو مدینے میں ہوئی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو ظالمو؟ او نبی کی شان گھٹانے والو، تم نے یہ نہ سوچا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، امٹ گئے
مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے ظالمو، تم صغرا کبرا فٹ کرو گے، ہم اس کا فساد ظاہر کر دیں گے، اور جب صغرا کبرا ہی فاسد ہو جائے گا تو نتیجہ صحیح کہاں سے نکلے گا؟ جب مادے میں فساد ہو جاتا ہے تو نتیجہ صحیح نہیں نکلتا۔ غور تو کرو، یہ معراج مکے میں ہو رہی ہے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی ہی نہیں، وہ بچی ہیں چھوٹی سی، ان کی رخصتی مدینہ میں ہوئی تو کہاں حضرت عائشہ، کہاں ان کا بستر؟ جب معراج میرے آقا کی ہوئی تو حضرت عائشہ کا بستر لگا ہی نہیں، اور نبی اس بستر پہ گئے ہی نہیں، تو بستر پہ ہونا، ارے تم نے یہ تو دیکھ لیا حدیث میں کہ حضرت عائشہ کے بستر سے حضور غائب نہیں ہوئے، یہ نہیں دیکھا کہ جب حضور گئے تو اور معراج سے آ گئے بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، یہ حدیث نظر نہیں آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر حضرت عائشہ نے جو بیان فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ کم و بیش خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 یا 35 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 34 یا 35 مرتبہ۔ ای سبحان الذی اسریٰ میں جو بیان ہے یہ جسمانی معراج کا بیان ہے۔ معلوم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ اس معراج کے بعد جو روحانی معراج ہوئی ہے خواب میں اس کو بیان کر رہی ہیں۔ ارے ظالموں، مدنی معراج کو مکی معراج میں ایڈ مت کرو، اس میں ایڈ نہ کرو، تم ایڈ کرو گے ہم سینٹ کر دیں گے، ایڈ نہ کرو۔ بہت کچھ ہے ابھی اس آیت کریمہ میں، بہت خزانہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بہت ساری باریکیاں کی حکمتیں ہیں، مگر چونکہ آج محفل میں تھوڑی سی بد نظمی بھی ہے، اللہ رب العزت ہمارے علماء کرام کو سمجھ عطا فرمائے، یہ منظم و متحد ہو کر کام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سینوں کو بغض و حسد سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔